یونیورسٹی کی وسیع و عریض راہداری میں روز کی طرح چہل پہل تھی۔ طلباء اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک فضا میں ایک ایسی سنگین خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہر کوئی دم سادے اپنی جگہ پر جم کر سامنے دیکھنے لگا۔ وہاں یونیورسٹی کا سب سے مغرور اور بااثر نوجوان شہریار شاہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کسی تراشے ہوئے پتھر کی طرح سخت تھا، نظروں میں بلا کی سردی تھی، اور اس کی پوری شخصیت ایک ایسے رعب دار جھلک رہا تھا کہ لوگ اس کے قریب سے گزرنے کو بھی خود پر مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ اس کے بالکل سامنے خوف اور بے بسی کی تصویر بنی عنایا کھڑی تھی۔ عنایا کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بڑی مشکل سے جنبش دے پا رہی تھی۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی انتہائی دھیمی آواز میں کہا کہ شہریار، خدا کے لیے یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات تو سنو، یہ سب ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن شہریار کے چہرے پر کسی رحم کے آثار نہیں تھے۔ اس نے ایک جاندار قدم آگے بڑھایا جس سے عنایا دھچکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور بھاری آواز میں کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے عنایا، میں اتنا بے وقوف ہوں کہ تمہاری ان کھوکھلی وضاحتوں اور ان جھوٹے آنسوؤں پر یقین کر لوں گا؟ عنایا نے بے بسی سے اپنی گردن ہلائی۔ اس کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ سچی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار شاہ کی نظروں میں آنا کسی کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہوتا، اور وہ آج بدقسمتی سے اسی کے سامنے مجرم بن کر کھڑی تھی۔ شہریار نے اس کے قریب جھک کر ایک ایسی شفقت سے کہا جو عنایا کے روح تک کو کانپ گئی کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے نا عنایا کہ جو میرے خلاف جانے کی جرات کرتا ہے، جو میرے راستے میں آتا ہے، میں اس کی زندگی کو جیتا جاگتا جہنم بنا دیتا ہوں۔ عنایا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس کے آنسو گال پر بہنے لگے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے جانے دو شہریار، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ شہریار نے ایک تیکھی اور طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اس کی اس ہنسی میں ایک عجیب سا تکبر تھا۔ اس نے کہا کہ اتنی آسانی سے تم نے جو میرے خلاف سازش کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہی ہوگی، مگر چونکہ میں بہت رحم دل ہوں اس لیے تمہیں ایک موقع دے سکتا ہوں۔ عنایا نے امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیسا موقع؟ شہریار نے کچھ دیر اسے گھورا اور پھر بولا کہ تمہیں ابھی اسی وقت اس پوری یونیورسٹی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ عنایا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر صرف معافی مانگنے سے یہ عذاب ٹل سکتا ہے، اس کے بیمار والد کی عزت بچ سکتی ہے، تو یہ قربانی دے دے گی۔ وہ جیسے ہی جھکنے لگی، شہریار کی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ اس نے عنایا کو روکا اور انتہائی پراسرار انداز میں کہا لیکن بات صرف معافی پر ختم نہیں ہوگی۔ عنایا نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ پھر کیا چاہتے ہیں؟ شہریار نے ایک ایسا لفظ زبان سے نکالا جو کسی آسمانی بجلی کی طرح عنایا کے پورے وجود پر گرا۔ اس نے کہا نکاح۔ عنایا کی سانسیں جیسے سینے میں ہی مقید ہو کر رہ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس نے گھبرا کر کہا کہ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ شہریار کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئی، اس کے لہجے کی سختی دگنی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں بالکل ہوش میں ہوں عنایا، یہ تمہاری مرضی میں نہیں بلکہ تمہاری مجبوری ہے۔ اب فیصلہ تمہاری ہاتھ میں ہے، یا تو اس یونیورسٹی کے سامنے ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاؤ اور اپنے خاندان کا نام مٹی میں ملا دو، یا پھر چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو۔ عنایا کو یہ محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہو۔ اس کے ذہن میں اپنے بوڑھے اور بیمار والد کا چہرہ گھوم گیا اور اس پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اگر آج اس کی بدنامی تک کی خبر ان تک پہنچی تو وہ یہ صدمہ کبھی برداشت نہ کر پاتے، وہ دم توڑ دیتے۔ اپنی پاک دامن عفت اور والد کی زندگی کی خاطر عنایا کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے شکستہ آواز میں کہا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، بس خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ شہریار کی نظریں پل بھر کے لیے نرم ہوئیں، جیسے عنایا کی اس حالت نے اس کے دل کو کہیں چھوا ہو، مگر وہ فوراً ہی اپنی پرانی سختی پر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، ملازم فوراً آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری نکاح نامہ تھا جو شاید شہریار پہلے ہی سے تیار کروا کر لایا تھا، اور ایک قلم عنایا کے لرزتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ عنایا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کاغذ پر ٹپک رہے تھے، الفاظ دھندلے ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت خوفناک اور بھیانک خواب دیکھ رہی ہے جس سے جاگنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ شہریار نے سختی سے کہا کہ جلدی کرو، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ عنایا نے تڑپ کر ایک بار
دائیں بائیں دیکھا، کاش کوئی اس کی مدد کو آتا، مگر اس یونیورسٹی میں سب شہریار کے نام سے اور طاقت سے ڈرتے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شہریار کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اتنی بے انتہائی بے بسی کے عالم میں اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی قلم نے کاغذ کا سفر مکمل کیا، عنایہ کو لگا کہ اس کی زندگی اور آزادی پر ہمیشہ کے لیے موت کی مہر لگ گئی ہے۔ اس نے قلم میز پر رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بس اب تو خوش۔ شہریار نے نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں لیا اور ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالی اور پھر عنایہ کے بالکل قریب جھک کر انتہائی دھیمی سرگوشی میں کہا کہ ہاں، اب بس تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ عنایہ نے حیرانی اور بے یقینی سے اسے دیکھا اور کہا کہ مگر آپ نے تو نکاح کیا ہے۔ شہریار نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو اور بولا کہ میں نے نکاح کرنے کا کہا تھا عنایہ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا۔ تم اپنے گھر جانے کے لیے بالکل آزاد ہو، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اب تم قانونی اور شرعی طور پر میرے نام سے جڑ چکی ہو، تم میری ہو چکی ہو۔ عنایہ خوف اور نفرت کی ملی جلی نظر سے اسے دیکھتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کے پیچھے شہریار کی گہری اور پراسرار نظریں تھیں، جس کا مطلب تھا سمجھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد عنایہ سیدھی اپنے گھر پہنچی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ گھر کے اندر اس کے والد بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ان کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے جب عنایہ کے چہرے کی اتری ہوئی رنگت اور بکھرے ہوئے حواس دیکھے تو وہ پریشان ہو گئی، مگر انہوں نے ڈر کے مارے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ عنایہ اپنے والد کے سرہانے بیٹھی، ان کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ آج ان کی بیٹی کی زندگی کا سودا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف شہریار اپنے عالیشان گھر میں کمرے میں موجود تھا۔ اس نے ملازم سے نکاح نامہ لیا، اسے اپنے میز پر کی دراز میں محفوظ کر دیا۔ اس کی انگلیاں اس کاغذ پر تھیں، مگر اس کی سوچیں کہیں اور دور عنایہ کے گرد گھوم رہی تھیں۔ اس نے خود سے سرگوشی کی کہ عنایہ، تم میری دنیا میں میرے خوف کی وجہ سے جیتی رہو، مگر شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری ان خوف زدہ اور معصوم آنکھوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا قید بنا لیا ہے۔ شہریار اس حقیقت کا اعتراف کر رہا تھا، مگر عنایہ اس سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ اگلے 2 دن یونیورسٹی نہیں آئی۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ شہریار نے اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش میں لگا دیا تھا، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، نہ ہی اس کی کسی دوست کو کچھ معلوم تھا۔ پھر اچانک تیسرے دن ایک ایسی خبر آئی جس نے شہریار جیسے سنگدل اور فولادی انسان کے وجود کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ شہریار کا خاص آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا کہ سر، ایک بہت بری خبر ہے، وہ لڑکی عنایہ مر چکی ہے۔ شہریار کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی گرفت فون پر اتنی سخت ہو گئی کہ جیسے وہ اسے توڑ دے گا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ کیا بکواس ہے یہ؟ ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا کہ جی سر، یہ سچ ہے۔ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ اور اس کا دل دورہ پڑنے کی وجہ سے رات کے پچھلے پہر چل بسی۔ کمرے میں ایک دم ایسا سکتہ اور سحر انگیز سناٹا چھا گیا کہ جیسے ساری دنیا کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ شہریار کی نظریں خلا میں جم گئیں۔ اس کے طاقتور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کل تک جو لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شہریار کے ظلم اور دباؤ نے اس معصوم کی جان لے لی، تو کوئی اسے خودکشی قرار دے رہا تھا، جبکہ اکثر لوگوں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ مگر شہریار، وہ اندر سے بالکل پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ وہ سزا نہیں تھی جو وہ عنایہ کو دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے جھکانا چاہتا تھا، اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا، مگر اسے مارنا اس کا مقصد بھی کبھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن اور پچھتاوا بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے قریبی دوست بلال کو بلایا اور صرف 3 الفاظ کہے کہ میں جا رہا ہوں۔ بلال نے حیرانی سے پوچھا کہ کہاں؟ شہریار نے بغیر کسی تاثر کے کہا کہ امریکہ۔ بلال نے اسے روکنے کے لیے منہ کھولا، مگر شہریار کی آنکھوں میں پایا جانے والا ہوش ربا خالی پن دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں شہریار پاکستان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنا غرور، سب کچھ پیچھے چھوڑ گیا، مگر جو چیز وہ اپنے ساتھ لے کر گیا وہ عنایہ کی وہ آخری خوف زدہ آنکھیں تھیں جو اب مانو مٹی تلے سو چکی تھی۔ امریکہ کے ایک بڑے شہر میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ شدید سردی تھی اور بھاری برف باری ہو رہی تھی، مگر شہریار کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ایک نائٹ کافی شاپ کے اندھیرے
کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بلیک کافی کا کپ رکھا تھا جسے وہ مسلسل گھو رہا تھا، جیسے اس تلخ ذائقے میں اسے اپنے انگت سوالوں کے جواب مل جائیں۔ مگر اسے سکون کہاں ملنا تھا؟ اس کا سکون تو پاکستان کے ایک قبرستان میں دفن ہو چکا تھا۔ کافی شاپ کا ویٹر اس کے پاس آیا اور ادب سے بولا کہ سر، کیا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ شہریار نے بغیر دیکھے نفی میں سر ہلا دیا اور شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر لوگ گرم کوٹ پہنے تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ زندگی اپنی پوری روانی سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر شہریار کی زندگی تو اسی ایک رات رک گئی تھی جب اسے عنایہ کی موت کی خبر ملی تھی۔ اچانک کسی کافی شاپ کے دوسرے کونے سے ایک ویٹر کی آواز گونجی کہ مس، کیا آپ کو کچھ اور آرڈر کرنا چاہیں گی؟ شہریار نے غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھا جہاں وہ ویٹر مخاطب تھا، اور اگلا ہی لمحہ شہریار کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ وہاں جو لڑکی کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ عنایہ تھی۔ وہی معصوم آنکھیں، وہی چہرہ، وہی قد و قامت۔ شہریار کا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کی نبضیں رک گئیں۔ وہ لڑکی براؤن رنگ کا لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھی، گردن پر اسکارف لپیٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک نوٹ بک لیے بہت عام سے انداز میں کھڑی تھی۔ شہریار نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دوبارہ کھولی۔ اسے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے، اس کا دماغ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ شاید یہ کوئی ایسی لڑکی ہے جو عنایہ جیسی دکھتی ہو، مگر اس کا دل پکار اٹھا کہ نہیں، یہ وہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اس کے قدم خود بخود حرکت میں آ گئے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا جسے 2 ماہ سے مرا سمجھ کر راتوں کو روتا رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے پہنچا اور انتہائی لرزی آواز میں پکارا، عنایہ! لڑکی نے جیسے یہ نام سنا وہ بری طرح چونکی اور پیچھے مڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے وہی پرانا جانا پہچانا خوف ابھرا، مگر اس نے فوراً اپنے حواسوں پر قابو پایا اور چہرے پر ایک اجنبی مسکراہٹ سجا لی جیسے یہ نام اس کے لیے بالکل نیا ہو۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ معذرت چاہتی ہوں سر، کیا آپ نے مجھے پکارا؟ شہریار کی نظریں اس کی آنکھوں میں گڑ چکی تھیں۔ اس نے اردو میں کہا کہ تم عنایہ ہو، تم زندہ ہو۔ لڑکی نے چند لمحے اسے بڑی حیرت سے گھورا، پھر ہلکی سی ہنستے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کیجیے گا مسٹر، مگر شاید آپ کی کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ مجھے کسی اور سے کنفیوز کر رہے ہیں، میرا نام عنایہ نہیں ہے۔ شہریار کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، مگر اس کا یہ اعتماد دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چکرا گیا۔ شہریار نے اپنی آنکھیں تنگ کیں اور انتہائی بھاری آواز میں پوچھا کہ تم عنایہ نہیں ہو تو پھر تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ ظاہر کی، پھر بولی کہ میرا نام حیا ہے۔ شہریار کے چہرے پر تلخی ابھری۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو حیا، تم مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لڑکی کی آنکھوں میں دوبارہ وہی گھبراہٹ آئی۔ اس نے کہا کہ مسٹر، میں آپ کو بالکل نہیں جانتی، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے اپنے کام پر واپس جانا ہے۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی، شہریار نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بالکل ایسے چونکی جیسے شہریار کے لمس نے اس کی ماضی کی تمام تلخ یادوں کو زبردستی جگا دیا ہو۔ شہریار نے انتہائی پرسکون مگر خطرناک لہجے میں کہا کہ شہریار شاہ کا سامنا اتنی آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ عنایہ نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی کہ دیکھیے مسٹر، میں آپ کی یہ بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں فوراً پولیس کو بلا لوں گی۔ شہریار نے تلخ اور گہری ہنسی اور بولا کہ تم پولیس کو بلاؤ گی؟ وہ ایک قدم مزید اس کے قریب ہوا اور اس کے کان کے پاس جھک کر آہستہ سے سرگوشی کی، کیا پولیس کو یہ بھی بتاؤ گی کہ عنایہ کہ تم 2 ماہ پہلے پاکستان میں مر چکی تھی اور اب یہاں روح بدل کے رہ رہی ہو؟ یہ سنتے ہی عنایہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ لمحہ تھا جب شہریار کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ حیا نہیں بلکہ اس کی اپنی عنایہ ہے۔ وہ 2 سیکنڈ تک اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی عنایہ، میں اب جان کر رہوں گا کہ سچ کیا ہے، اور جب تک مجھے معلوم نہیں ہو جاتا میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ عنایہ نے کچھ کہے بغیر اپنا سر جھٹکا اور تیزی سے کافی شاپ کے اندرونی کچن کے حصے میں چلی گئی۔ شہریار نے سخت نظروں سے اپنے اس دروازے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اس جھوٹ کی دیوار کو گرا کر رہے گا۔ آہستہ آہستہ کافی شاپ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور اسی کاؤنٹر کے قریب ایک میز پر بیٹھ گیا جہاں سے کچن صاف نظر آ رہا تھا۔ عنایہ اندر کھڑی ایک کسی گاہک کا آرڈر تیار کر رہی تھی، مگر اس کی انگلیاں بری طرح لرز رہی تھیں۔
وہ مسلسل اپنی پشت پر شہریار کی تیز نظروں کا دباؤ محسوس کر رہی تھی، مگر جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا کہ کیا یہ ٹیبل خالی ہے؟ عنایہ نے ایک پل کے لیے سر اٹھایا اور پھر جلدی سے نظریں جھکا کر بولی کہ جی، آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ شہریار نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تم یہاں کب سے کام کر رہی ہو حیا؟ عنایہ چونکی، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا کہ کچھ ہی ہفتوں سے۔ شہریار نے کہا کہ اچھا، اب تو پھر شاید مجھے اس کافی شاپ کے مالک سے معلوم کرنا پڑے کہ 2 ماہ پہلے تم کہاں تھی، شاید اسے سچ معلوم ہو۔ اب کی بار عنایہ واقعہ ساکت ہو گئی، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نوٹ بک زمین پر گرتے گرتے بچی۔ وہ جان چکی تھی کہ شہریار شاہ اسے اتنی آسانی سے اپنی جان نہیں چھوڑنے دے گا۔ اس نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کچھ آرڈر کریں گی؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ ہاں۔ سچ کہا، ایک اب عنایہ بالکل خاموش ہو گئی اور تیزی سے کچن کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ وہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ یہ شخص کیسے آ سکتا ہے؟ امریکہ کے اتنے بڑے شہر میں لاکھوں کافی شاپس میں سے صرف اسی جگہ کیوں آیا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا وہ اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا؟ کافی شاپ کے مینیجر کی جولیا، جو اس کے قریب آئی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر ہمدردی سے بولی کہ حیا، تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ بالکل سفید پڑ رہا ہے۔ عنایہ نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر چند گھونٹ بھرے اور کہا کہ ہاں جولیا، میں ٹھیک ہوں، بس باہر ایک پرانا جاننے والا مل گیا تھا۔ جولیا نے کہا کہ اگر تمہیں بریک چاہیے تو تم اسٹور روم میں جا کر آرام کر لو۔ عنایہ نے سر ہلایا اور فوراً اسٹور روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ شہریار کے ان تیکھے سوالوں کا سامنا کرنے کی سخت نہیں رکھتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ شہریار وہ شخص ہے جو ایک بار ضد پکڑ لے تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ باہر بیٹھا شہریار اپنی کافی ختم کر چکا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصہ ابھرا ہوا تھا کہ وہ اس سے بھاگ کیوں رہی ہے؟ اگر وہ زندہ تھی تو اتنے موت کی اپنی جھوٹی افواہ کیوں پھیلائی؟ کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس سے دور بھاگنے کے لیے اس نے خود کو ہی مار دیا؟ اس نے اپنی مٹھیاں سخت کر لیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا نام لے کر پورے کیفے میں چیخے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھے کہ تم مجھے اس طرح تڑپاتا ہوا کیوں چلی گئی؟ اس نے سوچا کہ عنایہ، تم نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا اور اب تمہیں اپنی اس موت کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اٹھا اور سیدھا کاؤنٹر پر کھڑی دوسری ویٹر کے پاس گیا اور روب در آواز میں پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے جو ابھی یہاں آرڈر لے رہی تھی؟ ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا کہ سر، حیا وہ اس وقت اندر اسٹور روم میں بریک پر ہے۔ شہریار نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ ابھی اسی وقت باہر بلاؤ۔ ویٹر نے کہا کہ سر، وہ بریک پر ہے، میں اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ شہریار نے اپنی جاندار اور سخت آواز میں کہا کہ میں نے کہا اسے ابھی بلاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ویٹر اس کے لہجے سے ڈر گئی اور فوراً اندر چلی گئی۔ اسٹور روم میں کھڑی عنایہ نے جب ویٹر کی آواز سنی کہ حیا باہر آؤ، ایک گاہک تم سے ملنے کے لیے بضد ہے، اور وہ جانے کو تیار نہیں، تو عنایہ کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے پاس اب بھی چھپنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ باہر نہ جاتی تو شہریار خود اندر آ جاتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو عام کرنے کی کوشش کی اور باہر نکل آئی۔ شہریار وہاں ایک شیر کی طرح اپنے شکار کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے عنایہ کو آتے دیکھا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا کہ تو آخر تم نے مان ہی لیا کہ تم زندہ ہو عنایہ؟ مگر عنایہ نے اب اپنے انداز ایک نئی طاقت محسوس کی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ مسٹر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں حیا ہوں، ایک معمولی ویٹر۔ اگر آپ نے کچھ آرڈر کرنا ہے تو بتائیے، ورنہ میرا وقت ضائع مت کیجیے۔ شہریار کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے عنایہ کے بالکل قریب ہو کر انتہائی سخت اور چٹان جیسے لہجے میں کہا کہ تم چاہے جتنا بھی جھوٹ بول لو عنایہ، مگر میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اس سب کا سچ نہ بتا دیتی۔ عنایہ نے تڑپ کر کہا کہ پلیز شہریار، میری زندگی میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میری زندگی پہلے ہی ایک بار برباد کر چکے ہو، اب اور کیا چاہتے ہو؟ میرے لیے تم بھی مر چکے ہو اور یہ دنیا بھی۔ شہریار نے ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے عنایہ، کیونکہ جو ایک بار شہریار شاہ کی زندگی میں آ جائے وہ اس کے دل سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ عنایہ نے کہا کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں،
تم ہمیشہ لوگوں کی انگلیوں پر ناچنے کی عادی ہو، مگر میں اب وہ پرانی عنایا نہیں ہوں جو تمہارے خوف سے مر جاتی۔ شہریار نے اپنا پرس نکالا، میز پر بل کے پیسے رکھے اور جانے سے پہلے اس کے قریب آ کر کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں ہار مان گیا ہوں، کل پھر ملیں گے۔ وہ چلا گیا، مگر اس کی ہولناک موجودگی اب بھی کافی شاپ کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ اگلے دن عنایا جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے شام کے وقت کافی شاپ سے باہر نکلی تو باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سردی کی لہر تیز تھی۔ جیسے ہی وہ پارکنگ کی طرف بڑھی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہاں اندھیرے میں کالی چمکدار گاڑی کھڑی تھی اور اسے ٹیک لگا کر شہریار شاہ کھڑا تھا۔ عنایا کو دیکھتے ہی وہ سیدھا ہوا اور بولا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم پھر سے بھاگنے کی کوشش کرو گی، اس لیے میں خود تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ عنایا کا خون سرد ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ شہریار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ تمہیں جانا پڑے گا عنایا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے تم اپنے ماضی کا اور اپنے اس جھوٹ کا سامنا کرو۔ عنایا نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے چھوڑ دو شہریار، مگر شہریار نے اسے زبردستی گاڑی کے اندر بٹھا دیا اور گاڑی پوری رفتار سے دور دوڑا دی۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ عنایا کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار اسے کہاں لے جا رہا ہے، مگر جب کچھ گھنٹوں بعد گاڑی ایئرپورٹ پر رکی اور وہاں پھر سے ایک پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے وہ سفر کرنے لگی تو عنایا کو سمجھ آ گیا کہ شہریار اسے واپس پاکستان لے جا رہا ہے۔ پاکستان پہنچ کر گاڑی انہی جانی پہچانی سڑکوں اور گلیوں سے گزرنے لگی جہاں کبھی عنایا کا بچپن گزرا تھا، جہاں وہ کبھی بے خوف جیا کرتی تھی۔ گاڑی ایک پرانے مگر انتہائی شاندار اور باوقار گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ گھر کے مرکزی دروازے پر ایک نیم بتی لگی ہوئی تھی، نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا منصور ہاؤس۔ یہ عنایا کا اپنا گھر تھا۔ گھر کے ازدحام اور خاموشی کو دیکھ کر عنایا کی آواز ایک سرگوشی میں بدل گئی۔ اس نے پوچھا کہ تم یہاں مجھے کیوں لائے ہو شہریار؟ شہریار نے گاڑی سے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور سرد لہجے میں کہا، اتر کر خود دیکھ لو۔ عنایا آہستہ آہستہ گاڑی کے باہر نکلی۔ اس کے تیز قدموں بھاری ہو رہے تھے اور وہ اسی دروازے کی طرف بڑھی جہاں کبھی اس کی ماں کھڑی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، جہاں اس کے والد اسے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی بیل بجائی۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے کسی کے چلنے کی دھیمی آواز آئی۔ عنایا کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ دروازہ کھلا اور سامنے اس کی بوڑھی ماں کھڑی تھی۔ ماں نے چند سیکنڈ تک اس کا چہرہ دیکھا جیسے وہ کسی سائے کو دیکھ رہی ہو۔ عنایا کی ہچکی بند ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی۔ ماں کی آنکھوں میں پہلے حیرانی ابھری، پھر بے یقینی اور پھر وہ غصے اور صدمے کی آگ میں بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ عنایا کوئی اگلا لفظ بولتی، ماں نے ایک زوردار تھپڑ عنایا کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج سنسان گلی میں دور تک گئی۔ عنایا کا سر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلا گیا۔ ماں نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا کہ تم مر کیوں نہیں گئی؟ عنایا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ہم نے تمہاری جھوٹی موت کا صدمہ سہ سہ کر اپنے وجود کو ختم کر لیا۔ تمہارے والد بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ ہم نے تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگی تو تم زندہ تھی۔ ہم تمہیں اس طرح تڑپا کر خود یہاں عیش کر رہی تھی۔ اندر سے اس کے ضعیف اور انتہائی کمزور والد لاٹھی کے سہارے باہر آئے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ بیگم یہ کون ہے؟ عنایا نے تڑپ کر کہا کہ بابا میں ہوں آپ کی۔ عنایا وہ جیسے ہی ان کے قدموں میں گرنے لگی، ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ نہیں، تم ہمارے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن تم ہمیں چھوڑ کر بھاگی تھی۔ تم اب اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، چلی جاؤ یہاں سے۔ ماں نے تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ آواز عنایا کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ اس کی دنیا ایک بار پھر اجڑ چکی تھی۔ اس کے اپنے والدین نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شہریار جو دور گاڑی کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل بھی اس منظر کو دیکھ کر بسیج گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سچ کا سامنا اتنا ہولناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ عنایا نے سر اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور درد تھا۔ اس نے کہا کہ اب تم خوش ہو نا؟ تم شہریار شاہ یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ تم میرا سب کچھ ختم ہو گیا، اب مجھ سے میری جان بھی لے لو۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آگے بڑھا، عنایا کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی اب ایک سنسان اور اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ عنایا بالکل صاف تھی، جیسے اس کے اندر کی روح پرواز کر چکی ہو۔ شہریار نے پوچھا کہ اب کہاں جانا ہے؟ عنایا نے بغیر دیکھے انتہائی سرد آواز میں کہا کہ کہیں بھی
بس وہاں جہاں تم نہ ہو۔ شہریار نے گہرا سانس لیا، مگر اگلی ہی گاڑی کے بیک مرر میں سے ایک سیاہ رنگ کی جیپ نظر آئی جو کچھ فاصلے سے ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ شہریار فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کو ایک موڑ پر موڑا، اس سیاہ جیپ نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ان کی گاڑی کے سامنے آ کر راستہ بلاک کر دیا۔ گاڑی کے بریک لگے۔ گاڑی عنایت گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ جیپ کے دروازے کھلے اور تین مسلح خطرناک نظر آنے والے آدمی باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں خودکار بندوقیں تھیں۔ عنایت نے خوف سے پوچھا کہ یہ کون ہے شہریار نے اپنی سیٹ کے نیچے سے اپنی گن نکالتے ہوئے کہا کہ یہ میرے پرانے دشمن ہیں عنایت، اور بدقسمتی سے اب تمہارے بھی۔ ان آدمیوں میں سے ان کا باس عمران آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ واہ شہریار، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنے خوبصورت موڑ پر۔ شہریار نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور سخت لہجے میں کہا کہ عمران، بات کاٹ کر بتاؤ کہ کیا چاہیے تمہیں؟ عمران نے ٹھہکا لگایا اور بولا کہ تمہاری جان شاہ، وہ سنا ہے کہ اس بار تمہارے ساتھ تمہاری یہ خوبصورت چڑیا بھی ہے، تو کھیل کا مزہ دگنا ہو جائے گا۔ عنایت کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ شہریار نے برف جیسی ٹھنڈی مگر حد درجہ خطرناک آواز میں کہا کہ عمران، یہ لڑکی میری اور تمہاری دشمنی کا حصہ نہیں ہے، اسے یہاں سے جانے دو۔ عمران نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے شاہ، سنا ہے تمہارے اس پتھر کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، کیوں نہ پہلے اسی نرم گوشے کو ختم کیا جائے۔ اگلا ہی لمحہ بہت تیز تھا۔ عمران نے اپنی بندوق کا رخ سیدھا عنایت کی طرف کیا اور گولی چلا دی۔ گولی چلنے کی ہولناک آواز اسی سنسان رات میں گونجی۔ عنایت کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ شہریار نے ایک سیکنڈ بھی پہلے ہی اس کی ایک ناقابل یقین چستی دکھائی۔ اس نے عنایت کو ایک زوردار جھٹکے سے نیچے کھینچا اور خود اس کے آگے دیوار بن کر آ گیا۔ گولی سیدھی شہریار کے دائیں شانے میں پیوست ہو گئی۔ شہریار کے منہ سے ایک دھیمی سی کراہ نکلی، مگر اس کا چہرہ اب بھی لوہے کی طرح سخت رہا۔ عنایت نے جب اوپر دیکھا تو وہ شوق رہ گئی۔ شہریار کی سفید قمیض پر سرخ گرم خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ شہریار، تمہیں گولی لگی ہے؟ شہریار نے دانت پیستے ہوئے اپنی گن سیدھی کی اور عنایت سے کہا کہ گاڑی کے نیچے ہی رہو، جیسے ہی میں کہوں گاڑی بھگا لینا۔ شہریار نے بغیر وقت ضائع کیے عمران پر جوابی فائرنگ کر دی۔ شہریار کی گولی بسیدھی عمران کی ٹانگ پر لگی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کے باقی دو آدمی اپنے باس کو اس طرح زخمی دیکھ کر، شہریار کا یہ غیظ و غضب دیکھ کر ڈر گئے اور عمران کو اٹھا کر جیپ کی طرف بھاگے۔ جیپ وہاں سے تیزی سے فرار ہو گئی۔ شہریار کا جسم اب درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکڑ رہی تھیں، مگر وہ اب بھی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ عنایت گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں اب شہریار کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ صرف ایک گہرا صدمہ اور تشویش تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ شہریار، تم پاگل ہو، تم نے میری جان بچانے کے لیے خود پر گولی کیوں کھائی؟ شہریار نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے کہا تھا نا عنایت، تم میری ہو اور اپنی چیز کی حفاظت کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ عنایت نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے دوپٹے کا ایک بڑا حصہ پھاڑا اور بڑی مہارت سے اور مضبوطی سے شہریار کے زخم پر باندھ دیا تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ اس نے کہا کہ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں گاڑی چلاؤں گی، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، ہسپتال نہیں، اگر میں کسی بڑے ہسپتال گیا تو میرے دشمنوں کو میری کمزوری کا علم ہو جائے گا اور وہ دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ عنایت نے پریشانی سے پوچھا کہ تو پھر تمہیں کہاں لے جاؤں؟ شہریار نے اپنی نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا کہ مجھے تمہارے گھر لے چلو، منصور ہاؤس۔ عنایت نے بے یقینی سے کہا کہ وہاں میری ماں نے دستکار دیا ہے۔ شہریار نے کمزور آواز میں کہا کہ اس وقت تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور شاید مجھے اس حال میں دیکھ کر تمہاری ماں کا دل پگھل جائے اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ عنایت نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے واپس اپنے والدین کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ جب گاڑی دوبارہ منصور ہاؤس کے سامنے رکی تو شہریار تقریباً بے ہوشی کے قریب تھا۔ عنایت نے جلدی سے اتر کر دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ جب اس کی ماں نے دروازہ دوبارہ کھولا اور غصے سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر عنایت کے خون سے لت پت ہاتھوں اور گاڑی میں نیم بے ہوش شہریار پر پڑی۔ عنایت نے روتے ہوئے کہا کہ امی، خدا کے لیے ہماری مدد کریں، اسے گولی لگی ہے، یہ مر جائے گا۔ آخر ماں کا دل ہوتا ہے۔ وہ شہریار کے اس گہرے زخم کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ اندر لے آؤ اسے۔
عنایہ نے شہریار کا بھاری بازو اپنے کندھے پر رکھا اور بڑی مشکل سے اسے گھر کے اندر انہی کمرے کے بستر پر لٹایا۔ اس کے والد بھی لاٹھی ٹھیکتے ہوئے وہاں آ گئے اور خاموشی سے یہ سب دیکھنے لگے۔ ماں نے تلخی سے کہا کہ یہی ہے نا وہ شخص جس نے تمہاری زندگی برباد کی تھی؟ عنایہ نے روتے ہوئے کہا کہ امی ابھی بحث کا وقت نہیں، مجھے فرسٹ ایڈ باکس اور گرم پانی لا کر دیں۔ عنایہ نے جلدی سے قمیض کا وہ حصہ کاٹا، زخم کو صاف کیا اور وہاں مرہم لگایا۔ یہ عمل بہت تکلیف دہ تھا۔ شہریار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ وہ مسلسل عنایہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے انتہائی دھیمی اور سرگوشی نما آواز میں کہا کہ عنایہ تم پاس ہو تو درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ عنایہ کی انگلیاں کانپ گئیں۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ تم واقعی ایک مغرور ہو شہریار، کوئی کسی کے لیے اسی طرح اپنی جان داؤ پر نہیں لگاتا۔ شہریار نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے کہا کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے عنایہ، یہ گولی تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ عنایہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ شہریار نے کہا کہ ہاں عنایہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید مجھے اس کا اظہار کرنا نہیں آیا، میری دنیا کی طاقت تھی، مگر تمہاری ان آنکھوں نے مجھے سکھا دیا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ کمرے میں اب ایک پرکشش خاموشی تھی۔ رات ڈھل رہی تھی اور صبح کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ شہریار کا بخار اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور وہ سکون کی نیند سو چکا تھا۔ عنایہ اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شہریار شاہ تھا جس سے کبھی وہ شدید نفرت کرتی تھی، جسے وہ ایک ظالم انسان سمجھتی تھی، مگر آج اسی شخص نے اسے ایک نیا باپ، ایک نیا گھر، ایک نئی زندگی دی تھی اور اس کی خاطر اپنا خون بہایا تھا۔ عنایہ کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں شہریار کے لیے جو نفرت کی دیوار تھی وہ مکمل طور پر گر کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے کے شیشے سے چھن کر شہریار کے چہرے پر پڑی تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے عنایہ بیٹھی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر اب ایک خوبصورت اور پرخلوص مسکراہٹ تھی۔ شہریار نے مدھم آواز میں پوچھا کہ تم ابھی یہیں ہو عنایہ، تم بھاگ نہیں گئی؟ عنایہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ اس نے نرمی سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا شہریار شاہ، میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، میں اب ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں۔ شہریار کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون اور سچی مسکراہٹ ابھری ہوئی جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اس بار ان کا ماضی ہار چکا تھا اور ان کی سچی محبت ہمیشہ کے لیے جیت چکی تھی۔